السلام علیکم، رائل تیز کے ساتھ میں ہوں سنبل خان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ قلعہ دیدار سنگھ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ نواحی گاؤں کھیتوں سے نوجوان کی لاش برآمد۔ 25 سالہ نوجوان کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ ابھی تک مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں۔ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ کالو والی کھیتوں سے 25 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق نوجوان کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ قتل سے پہلے بھی نوجوان کے جسم پر تشدد اور زخموں کے نشانات موجود ہیں۔ نوجوان کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ لاش کے پاس ایک موبائل بھی پڑا ملا، جس کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔ سیون شریف سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کراچی میں سندھی بولنے والی بستیوں اور ملک ریاض کے قبضہ ہٹانے کے لیے سندھ یونائیٹڈ پارٹی تحصیل سیون شریف کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر سندھ یونائیٹڈ پارٹی نے سیون میں بحریہ ٹاؤن سے منسلک کیا اور پارٹی کی جانب سے پارٹیوں کی گرفتاری اور ان کی بے دخلی پر پارٹی سیون شریف کے دفتر سیون شریف میں وابستہ دفتر نے ایک بار پھر احتجاجی ریلی نکال کر کرندری پریس کلب سیون شریف کے سامنے روڈ پر دھرنا دیا، جہاں کارکنوں نے زبردست نعرے بازی بھی کی۔ جھڈو سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ احساس کفالت سینٹر جھڈو میں حکومتی امداد کی مستحق معمر خواتین جن کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے اور انہیں فنگر پرنٹس کے لیے نادرا آفس کے چکر لگانے پڑتے تھے، احساس کفالت سینٹر جھڈو میں تعینات سندھ پولیس کی لیڈی کانسٹیبل زیب النساء نے فرض شناسی اور قابلیت کی ایسی عمر رسیدہ مستحق خواتین کو پریشانی سے بچانے کا حل تلاش کر لیا۔ لیڈی کانسٹیبل ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اپنی جیب کی رقم سے بلیچ کریم خرید کر لے جاتی ہیں اور جن خواتین کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے انہیں بلیچ کریم سے صاف کر کے دوبارہ چیک کیا جاتا ہے تو فنگر پرنٹس میچ ہو جاتے ہیں۔ کافی تعداد میں خواتین ان کے طریقہ کار سے مستفید ہوئی ہیں اور نادرا آفس کے چکر لگانے سے بچ گئی ہیں۔ خدمت کے جذبے سے سرشار لیڈی کانسٹیبل خواتین کو حکومتی امداد کی پوری رقم ادا ہونے تک ان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ زیب النساء مغل کا کہنا تھا کہ مجھے ماں باپ اور سینئر اساتذہ نے ایمانداری اور انسانیت کی خدمت کا درس دیا ہے۔ میرپور خاص میں پولیس کے حکومتی احکامات کے مطابق انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تفصیلات کے مطابق SSP میرپور خاص فیصل بشیر میمن صاحب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں میرپور خاص پولیس کی کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر عائد پابندی پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے میرپور خاص پولیس متحرک ہو کر میرپور خاص شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کرتے ہوئے کارروائیاں کر رہی ہے۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے خلاف بس ٹرمینل، عمر کوٹ روڈ، میرواہ روڈ، کھپرو چوک اور دیگر مقامات پر SHOs، غیر قانونی بس اڈوں، شہر میں داخل ہونے والی گاڑیوں کے خلاف متعدد چالان کرتے ہوئے گاڑیوں کو پولیس تحویل میں لے رہی ہے، جبکہ یہ سلسلہ مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ کنبر شہداد کوٹ سے خبر شامل کریں۔ نصیر آباد قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے مجلس وحدت المسلمین اور اصغریہ آرگنائزیشن کی طرف سے پورے ملک کی طرح نصیر آباد میں بھی مرکزی اطلاع پر آج جامع مسجد حسینی سے قبلہ اول بیت المقدس کی امریکی ایجنٹ اسرائیل سے آزادی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے رہنما زوار حبدار علی لغاری، مولانا خادم حسین الحسینی، عامر علی اصغری، مست علی حیدری، شہزاد علی سمو، فقیر امداد حسین مسن اور GM کھوسو کر رہے تھے۔ رہنماؤں نے ریلی کے خطاب میں کہا کہ یوم القدس یوم اللہ، یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم اسلام ہے۔ جو یوم القدس نہیں مناتے وہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی قریب ہے۔ جلد بیت المقدس کی بے حرمتی کرنے والے اسرائیل روئے زمین سے مٹ جائیں گے۔ رہنماؤں سے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔
میرپور خاص سے آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی میں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف سے سندھی رہائش گاہوں پر کی گئی غیر قانونی چڑھائی، رہائشیوں پر تشدد جیسے واقعے کے خلاف میرپور خاص میں ایس یو پی کی جانب سے ہاتھوں میں پلے کارڈز، بینرز اٹھا کر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرے میں مختلف قوم پرست تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے لالا اظہر پٹھان، محمد خان مری، تاج بلوچ، روپلو چوہان، اکرم ببر، عابد کوری اور دیگر نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کا اصل مالک آصف زرداری ہے، ملک ریاض نام ماتحت ہے۔ سندھ سے اصل ظلم زرداری ٹولہ کر رہا ہے، جس کا عوام نعرے لگاتی پھرتی ہے۔ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ نعرے کا منفی رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک سندھ کے لوگ نقلی جیالوں کو ووٹ دیتے رہیں گے، سندھ سے ایسا حشر جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے قدیمی گاؤں پر بحریہ ٹاؤن کے مالک کی جانب سے کی گئی چڑھائی کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور بحریہ ٹاؤن کے مالک سمیت کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کیس داخل کر کے شفافیت سے انصاف کیا جائے، دوسری صورت میں پورے سندھ کے اندر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ ڈی پی او اوکاڑہ فیصل شہزاد کے احکامات کی روشنی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک خالد قریشی نے عوام الناس کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں ٹریفک پولیس کی جانب سے عوام الناس میں ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز اور آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ آگاہی کیمپ کا مقصد شہریوں کو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کروانا ہے۔ عالمی وبا کی تیسری لہر خطرناک ترین ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک خالد قریشی کا ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا رضوان سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں۔ اگر لوگوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیا تو ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ کبولہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، محکمہ مال اور محکمہ فوڈ کا مشترکہ چھاپا، غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ گندم برآمد۔ کبولہ میں ضرورت سے زائد گندم ذخیرہ کرنے پر کاشتکار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اظہر طارق وٹو کے مطابق کبولہ موضع دولت آباد میں کاشتکار یوسف نے 3000 من گندم غیر قانونی طور پر ذخیرہ کر رکھی تھی۔ غضنفر نوید کی قیادت میں ٹیم نے غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 1200 من گندم قبضے میں لے لی۔ اپنی ضرورت کے لیے 25 من سے زائد گندم ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ رحیم یار خان سے آپ کو اپڈیٹ کریں، صادق آباد میں تحصیل رپورٹر شفیق اسلم کی رپورٹ کے مطابق مسلم ٹیچرز یونین صادق آباد کے عہدیداران کا تعزیتی اجلاس صدارت عبدالشکور اور چودھری مسلم نے کی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز مسلم ٹیچرز یونین صادق آباد کے عہدیداران کا تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سرپرست اعلیٰ مسلم ٹیچرز یونین عبدالشکور اور صدر چودھری مسلم نے کی۔ اجلاس میں ایم پی اے چودھری محمد شفیق کے چھوٹے بھائی حاجی عبدالقیوم، پروفیسر عبدالغفور اور ٹیچرز یونین کے عہدیدار زرار سرور کی والدہ کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر مسلم ٹیچرز یونین صادق آباد کے عہدیداران عبدالمالک سولنگی اور دیگر نے تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایم پی اے چودھری شفیق کے بھائی حاجی قیوم کی وفات پر ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پنڈی بھٹیاں سے خبر شامل کریں، پیٹرولنگ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف دبنگ کارروائی، ناجائز کلاشنکوف 4 لوڈ میگزین برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی پیٹرولنگ ریجن گجرانوالہ شجاعت علی رانا کے احکامات کی روشنی میں اور ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس حافظ آباد اعجاز گوندل کے زیر نگرانی پیٹرولنگ پولیس پوسٹ بائی پاس پنڈی بھٹیاں اے ایس آئی قمر عباس مع پولیس پارٹی معمول کی ناکہ بندی کیے ہوئے تھے کہ ایک شخص گاؤں چوہدو بہادر کی طرف سے موٹر سائیکل پر آیا، جو کہ سامنے پولیس پارٹی کو دیکھ کر واپس مڑنے کی کوشش کرنے لگا، جسے مشکوک جانتے ہوئے تعاقب کر کے پولیس پارٹی نے دبوچ لیا۔ مذکورہ کا نام و پتہ شہریار ولد شہباز خان قوم کھرل معلوم ہوا ہے، جس کی تلاشی لینے پر مذکورہ کے پاس سے کلاشنکوف برآمد ہوئی اور ایک بیگ جس میں 4 لوڈڈ میگزینز پائی گئی ہیں، جس پر دریافت کرنے پر ملزم اسلحہ کا لائسنس نہ پیش کر سکا۔ مذکورہ کے خلاف تھانہ صدر پنڈی بھٹیاں میں مقدمے کا اندراج کروا دیا گیا۔
رحیم یار خان سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے دارالامان کا دورہ کرتے ہوئے ادارے کی انتظامیہ اور مقامی NGOs کے تعاون سے دارالامان میں نئی ڈسپنسری کا افتتاح اور مقامی خواتین اور بچوں میں عید گفٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ دارالامان زوبیہ مدثر، ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر رانا سجاد احمد سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے دارالامان میں مقیم خواتین اور بچیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈسپنسری کے قیام اور محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے مستقل بنیادوں پر لیڈی ڈاکٹر کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ دارالامان میں مقیم خواتین اور بچوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈاکٹر کی تعیناتی سے ادارے میں بھی مناسب دیکھ بھال ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دارالامان میں نئی ڈسپنسری کا افتتاح کرتے کے بعد مختلف شعبوں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا اور سپرنٹینڈنٹ دارالامان کی سربراہی میں پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ دارالامان میں مقیم خواتین کو معمول کی زندگی میں واپس لانے کے لیے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ دکھی اور بے سہارا خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبوں کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں مریدکے سے، جہاں آج اسسٹنٹ کمشنر اظہار الحق نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر مین بازار میں 26 دکانداروں پر SOPs کی خلاف ورزی پر FIR کٹوائی اور 18 دکانوں کو سیل کر دیا۔ AC اظہار الحق کا کہنا تھا کہ ہر صورت کورونا SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ رخ کریں اگلی خبر کا اور آپ کو شیخ پورہ سے اپڈیٹ کریں۔ نمائندے غضنفر خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر غلام مبشر میکن کی زیر صدارت DPO آفس میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں SP انویسٹیگیشن محمد آصف امین ایوان سمیت 5 سرکلز کے SDPOs سمیت SHOs نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں۔ DPO شیخ پورہ غلام مبشر میکن نے کرائم میٹنگ میں کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا، سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کا حکم جاری کیا اور مجرمان اشتہاری کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ منشیات فروشوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کریں۔ ضلع کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کرنے کے احکامات بھی جاری کیے اور مزید کہا کہ ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس پوائنٹس کو فعال کریں اور ناکہ بندی کے ذریعے تلاشی کے عمل میں مزید تیزی لائیں۔ اوکاڑہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سواگ نہر کو پار کرتے ہوئے نوجوان ڈوب گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز اور فائر ریسکیو وہیکل جائے حادثے پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ٹیمیں کشتی کی مدد سے ڈوبنے والے نوجوان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کر رہی ہیں۔ ڈوبنے والے نوجوان کی شناخت علی ولد محمد لطیف 16 سال کے نام سے ہوئی، جو کہ کوٹھا پنڈ نزد وساوے والا کا رہائشی تھا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت ڈویژنل اجلاس۔ کمشنر نے ڈویژنل شوگر کین ڈیولپمنٹ سیز کمیٹی کے اجلاس میں 5 منصوبوں کی منظوری دے دی۔ 4 روڈ اور کلورٹس کی تعمیر کے منصوبوں پر 5 کروڑ 18 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عبید الرشید، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عدیل نے بریفنگ دی۔ متعلقہ محکموں کے افسران اجلاس میں موجود رہے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور احمد نائک، افسران شوگر ملز اور کاشتکار تنظیم کے نمائندوں نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ گیمبر اوکاڑہ کینٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ہر دل عزیز شخصیت مقام زمیندار محمد طارق جٹ کی طرف سے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد اکرم شاہ طاہر قادری اور معززین علاقہ گیمبر پریس کلب اوکاڑہ کینٹ کے صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پیر سید محمد اکرم شاہ طاہر قادری نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے مختصر خطاب فرمایا اور ختم شریف کے بعد ملک میں حاوی ہوتی ہوئی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے محفوظ رکھنے کی دعا فرمائی اور ساتھ حکومتی اعلان کے مطابق SOPs پر عمل کرنے کی تلقین بھی کی۔
خبر شامل کرتے ہیں چنی گھوٹ سے۔ ہمارے نمائندے ملک اختر کی رپورٹ کے مطابق جہاں روزہ صرف ایک اسلامی اور روحانی عبادت ہی نہیں بلکہ بہترین معاون و محافظ صحت بھی ہے۔ آقائے کریم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو ایک ڈھال کہا ہے، ایسی ڈھال جو روزے داروں کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ موجودہ صورتحال اور کورونا کی یلغار میں روزے کی برکت ساتوں کو ایک معنی میں ڈھال بنا کر دنیا بھر کے مسلمان ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار عالم دین و حافظ القرآن قاری حافظ مظفر کریم نے ختم القرآن مسجد بلدیہ میں اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس اور اس جیسی وبائی بیماریاں قبل ازیں بھی دنیا میں ظاہر ہو کر انسانوں کو خود احتسابی کی دعوت اور موقع فراہم کرتی رہی ہیں، لیکن انسان ازل سے عاقبت نااندیش واقع ہوا ہے۔ اس دوران جاوید بشیر کمبوہ، ایڈوکیٹ واجد بشیر اور غلام محمد جنید قریشی، راشد کریم خان طارق، چنر شہریوں اور بطور خاص ججز صاحبان اور رفیع عباسی نے ختم القرآن پر پھولوں کے ہار پہنائے اور حافظ مظفر کریم کو ختم القرآن کی مبارکباد پیش کی۔ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے جانی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔